قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے پہاڑوں کے ایک بہت اہم جیولوجیکل پرپس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ پہاڑ میخوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ جس طرح کسی ٹینٹ کو لگانے کے لیے ایک میخ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ ٹینٹ ہلے نہیں، شیک نہ کرے، اور اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اسی طرح یہ پہاڑ بھی میخوں کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جدید جیولوجیکل ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئی۔ سورہ نخل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ سب سے پہلے میں آپ سے وہی گزارش کروں گا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی مزید ویڈیوز بنا سکوں۔ جب ہم ان اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ پہاڑ جس طرح زمین سے اونچے ہوتے ہیں اسی طرح زمین کے اندر بہت گہرائی تک ان پہاڑوں کی جڑیں یا روٹس بھی ہوتی ہیں، جن کو ماؤنٹین کی روٹس کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک میخ ہوتی ہے جو کسی ٹینٹ کو اسٹیبل بنانے کے لیے لگائی جاتی ہے، جس کا سر زمین سے کچھ باہر ہوتا ہے اور اس سر سے زیادہ اس کی ٹیل زمین کے اندر دفن ہوتی ہے، جو کہ ٹینٹ کو اسٹیبل کرتی ہے۔ اور اکثر اوقات یہ روٹ پہاڑ کی اپنی اونچائی سے 10 سے 15 گنا زیادہ گہری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی اونچائی 9 کلومیٹرز ہے، اس کی روٹ 125 کلومیٹر تک ڈیپ زمین کے اندر دفن ہے۔ اور یہ روٹس بنتی کیسے ہیں؟ ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ یہ پہاڑ ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ جب دو ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو ان میں سے جو اسٹرانگ ٹیکٹونک پلیٹ ہوتی ہے وہ اس طرح فولڈ کر کے نیچے کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو دوسری پلیٹ ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ کر ایک پہاڑی سلسلہ بناتی ہے۔ اس طرح یہ جو نیچے والی پلیٹ ہے یہ پہاڑ کے اندر اس کی جڑ یا روٹ بناتی ہے، اور اس طرح پہاڑوں کے نیچے، پہاڑی سلسلوں کے نیچے کئی کلومیٹر اندر گہرائی تک ان کی روٹس دفن ہوتی ہیں۔ اور اس طرح بننے والے پہاڑ کو ہم فولڈنگ پروسیس سے وجود میں آنے والا پہاڑ کہتے ہیں۔ اس پروسیس کو ہم فولڈنگ کہتے ہیں، اور یہ پہاڑ ہماری اس زمین کو اسٹیبل کرتے ہیں۔ ہماری زمین کا جو سالڈ حصہ ہے جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس حصے کو ہم کرسٹ کہتے ہیں، اور اس کرسٹ کے نیچے لیکوڈ فارم میں زمین کا مینٹل موجود ہے، یعنی جس حصے پہ ہم چل رہے ہیں وہ کرسٹ ہے، اور وہ کرسٹ ایک لیکوڈ مینٹل کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس زمین کا جو ٹوٹل ریڈیس ہے وہ 3750 میل ہے، جبکہ جو کرسٹ، جو اس کا سالڈ پارٹ ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، وہ صرف 1 سے 30 میل تک ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس زمین کے مقابلے میں اس کرسٹ کی تھکنس بہت کم ہے، اس وجہ سے یہ خدشہ تھا کہ یہ کرسٹ اسٹیبل نہ ہوتا، یہ شیک کر سکتا تھا۔ جیولوجسٹ کے مطابق یہ ممکن تھا کہ یہ شیک کرتا۔ تو یہ جو پہاڑوں کی روٹس ہیں جو زمین کے اندر دفن ہیں، یہ اس کرسٹ کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کرسٹ شیک نہیں کرتا۔ تو اس طرح یہ جو پہاڑ ہے یہ اس کرسٹ کو بالکل ایک میخ کی طرح اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے، جس طرح ایک میخ ایک ٹینٹ کو اسٹیبل کرتی ہے، اسی طرح یہ پہاڑ اس کرسٹ کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور یہی بات قرآن شریف میں سورہ نبا کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اس طرح بیان ہوتی ہے، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ جیولوجی کی ایک مستند کتاب ہے جس کا نام ہے ارتھ، اور یہ کتاب آج بھی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے ایک آتھر ہیں جن کا نام ہے فرینک پریس، اور یہ فرینک پریس امریکہ کی اکیڈمی آف سائنس کے 12 سال تک پریزیڈنٹ رہے۔ یہ اس کتاب ارتھ میں کہتے ہیں کہ پہاڑ زمین کے لیے اسٹیکس یا میخ کی طرح ہوتے ہیں جو زمین میں کئی کلومیٹر اندر تک دفن ہوتے ہیں۔ اور بعین ہی یہی بات قرآن شریف سورہ نبا کی آیت نمبر 7 میں اس طرح بیان فرماتا ہے، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا